إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات،
ماہ رمضان آ چکا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جس شخص کی زندگی اندر ماہ رمضان آ جائے اس لئی ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے فَلْيَصُمْهُ، کہ ایسا شخص روزہ رکھے۔ اس مہینے دی سب تو بڑی عبادت روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تواڈے تے روزے فرض کیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دے بنیادی 5 ارکان، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، اور 5واں رکن جو ہے حج۔ گویا چوتھا رکن اسلام دا روزہ ہے۔ گزشتہ خطبے اندر 3 چیزاں دا ذکر ہویا کہ ماہ رمضان اندر سب تو بڑی عبادت روزہ ہے، اور اس روزے دے اجر اور ثواب نو بڑھان لئی، اس کے اندر لذت، سکون اور حلاوت اور روحانیت پیدا کرنے ضروری ہے کہ اس دے اندر کثرت نال قرآن دی تلاوت، کیونکہ نماز تو بعد سب تو بڑی جو عبادت ہے قرآن دی تلاوت، اور ماہ رمضان اور قرآن دا تعلق اور جوڑ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس ماہ مقدس اندر قرآن نازل فرمائے۔ اور تیسری بڑی عبادت صدقہ و خیرات ماہ رمضان، اس دے حوالے نال بھی گزشتہ خطبے اندر بیان ہو چکا۔ چوتھی چیز جو قابل غور ہے آج کی گزارشات کہ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت مشکل۔ روزے دار لئی ضروری ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ اور لغویات نہیں چھوڑتا، اللہ نے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے سارا دن بھوک اور پیاس رکھ کے اس کا کھانا پینا چھڑا دے۔ ایک آدمی سحری تو لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھے، لیکن باقی سارے گناہ جاری۔ روزے کی حالت اندر جھوٹ جاری ہے، خیانت جاری ہے، ناپ تول وچ کمی جاری، کاروباری ملاوٹ جاری۔ اگر سارے گناہ موجود نے روزے کی حالت تو پھر اس روزے کا کی فائدہ ہوئے؟ لعلکم تتقون، روزے دا مقصد تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ دا ڈر ہے، خوف۔ لہذا روزہ رکھ کے اس کی حفاظت کیجیے، سارا دن پیاس برداشت کرے اور روزے دا شام نو اجر و ثواب بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ تواڈے علم اندر ہے کہ روزے دا ثواب کیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا عاجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اور بدلہ دیا۔
بعض محدثین نے اس حدیث دی شرح اندر بات لکھی کہ روزہ میرے لیے میں اس دی جزا دیاں گا، بدلہ دیاں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر عمل دا اجر اور ثواب فرشتے تقسیم کرن، لیکن روزے دا اجر و ثواب اللہ خود تقسیم فرمائے، اور اس دا ثواب قرآن حدیث دا مطالعہ کر، کسی آیت کسی حدیث اس دے اجر و ثواب دا تعین تو نہیں ملے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرما روزہ میرے ہی اور اس دی بدلہ اس دا جزا میں خود۔ ایک معنی تے ہے کہ روزہ میرا ہے، اس کے لیے میں بدلہ جان۔ دوسری قرات اندر کہ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی سبت۔ کیا معنی؟ اس دی مثال اس طرح سن کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء دے اندر اس بات کا اعلان کیتا کہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو، تو ہر وزیر نے اپنی چاہت خواہش کے مطابق جو منگنا چاہتا سی وہ منگتا رہا۔ کسی نے گھوڑے، کسی نے جناب سامان، مال، سونا، زیورات، اپنی اپنی خواہش، ضرورت، چاہت کے مطابق منگتا رہا۔ ایک بڑا سمجھدار سیانہ وزیر، اس دی جدو واری آئی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے مال چاہیے نہیں، دولت چاہیے نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے، میں نے صرف چاہیے ہوتے تسی۔ تو دیکھ لیجیے جس نے سونا چاندی مال پیسہ مانگ لیا ہے، اس نے ایک وقت آفر ہوئی، وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہتا سی لے گیا، ختم ہو جائے گا۔ اور جس نے بادشاہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ اس کے ساتھ ہے تو سارے خزانے اس کے پاس۔ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ بتاؤ جب اللہ خود ہی اس کا جزا اور بدلہ بن کے آئے گا تو اپنے بندے کو کیا کیا نہیں عطا فرمائے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ دے۔ قرآن حدیث کے اندر اگر تسی بڑے غور نال آیات و حدیث تے غور کرو گے، ایک عجیب بات سمجھ آئے گی کہ جس آیت جس حدیث روزے کا ذکر آئے گا، آگے ثواب دا تعین نہیں ہوئے کہ اینا ثواب دیاں گا، اتنا ثواب دیا۔ جس طرح جنازے دے بارے ہے، جو پڑھے اود پہاڑ دے برابر ثواب، فلاں جو عمل کرے حج دے برابر ثواب، فلاں جو عمل کرے عمرہ دے برابر ثواب۔ لیکن روزے دے بارے شریعت نے کہیں بھی بیان نہیں کیتا کہ روزے دا اللہ اینا ثواب دے گا، بلکہ لا محدود رکھے ہے، جتنا وہ چاہے گا اتنا عطا کرے، یا جتنی اس دے بندے نو ضرورت ہوئے گی قیامت والے دن اجر دی، ثواب دی، مغفرت دی، بخشش دی، اللہ انہیں ہی ثواب عطا کر دے۔ جنی ضرورت ہوئے گی، جتنی تھوڑ ہوئے گی، جتنی تو انہوں ضرورت ہوئے گی، جتنی لوڑ ہوئے گی، اللہ انہیں ثواب عطا کرے گا۔ کیونکہ قرآن پاک ادھے ثواب دا تعین ہوئے ہی نہیں۔ الصوم لی، حدیث بخاری کہ آپ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے۔ قرآن پاک بھی جس جس مقام تے روزے دا ذکر آئے گا، اگے اجر دا ذکر آئے گا، لیکن کتنا اجر دے گا؟ اس دا تعین پہ نہیں کرے گی شریعت کہ کتنا روزہ دا ثواب اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک ایک مشہور آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے اندر، جس دے اندر بہت سارے اعمال دا ذکر ہے، بہت سارے خصائص دا اوصاف دا ذکر ہے جو اہل ایمان دے اندر، اہل اسلام دے اندر ہونے چاہیے نے، موجود نے۔ لیکن آخر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دا ذکر فرما گے
اجر عظیم دا اعلان فرمایا ہے تاکہ ہر بندے دی فہم تک یہ بات پہنچ جائے کہ روزے دا ثواب دا کوئی تعین نہیں، جتنا اللہ چاہے گا۔ قرآن پاک ذرا اس آیت مبارکہ تے غور کیجیے، بہت سارے اعمال اور صاف دا ذکر ہے نا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے کہ اجر عظیم اجر دا ذکر ہویا ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا، مغفرت بھی انہاں لئی، بخشش میری انہاں لوگاں لئی ہے، اور وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اتنا اجر دیاں گا جتنا میں خود رب چاہواں گا۔ تو گویا روزے دا ثواب دا تعین ایویں سمجھو کہ تسی روزہ رکھ دے جاؤ گے، فرشتے تواڈے روزیاں دی تعداد لکھ دے جان، اس نے ایک مہینے دے روزے رکھے، ثواب کتنا دے گا، اجر کتنا دے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہن گے اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو لہذا روزہ رکھ کے کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا عمل سرزاد نہ ہوئے جتنا روزے دے اجر اندر ثواب اندر کمی واقع ہو جائے، روزے دی حالت جھوٹ ہو جائے، روزے دی حالت اندر گناہ ہو جائے، روزے دی حالت دے اندر گانا ہو جائے، روزے دی حالت وقت مت گزاری۔ بعض لوگوں نے ذہن بنایا کہ روزہ رکھ کے سوو تے اٹھو تے پھر وقت کس طرح خرچ کرنا، موبائل دے استعمال اندر جتنی بھی کوشش کرو گے موبائل دے استعمال اندر کس طرح آنکھ محفوظ رہ سکے، ممکن نہیں۔ سوشل میڈیا تسی جدوں استعمال کرو گے کس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھ محفوظ رہ جائے، لازم کوئی نہ کوئی منظر گندا تواڈی اکھاں دے سامنے آئے، تو جی اکھ دا روزہ نہیں، اکھ دی حفاظت نہیں، جی کان دی حفاظت نہیں، تو پھر اس روزے دے اجر و ثواب تے کمی ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے حصے اندر کے شام دے وقت مغرب دے وقت سوائے پیاس اور بھوک دے کچھ بھی نہیں بچتا، سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ روزے دے اجر نو بڑھائی، روزے دی رکھن تو بعد اس دی حفاظت کیجئے، اور پھر کوشش کیجئے کہ سحری دا کھانا اس نو اپنے لئے برکت سمجھی۔ نبی رحمت ساڑھے اندر زیادہ ذوق شوق جڑا وہ افطاری کرن کران، سحری کرنا کرانا ذرا مشکل ہوندہ ہے، اس وقت جاگنا اٹھنا مہمان نوازی کرنا مشکل ہوندہ ہے، حالانکہ اس دا اجر و ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرمایا۔ سیدنا ارباد رضی اللہ عنہ حضرت مبارک اے ارباد بن حاریہ آؤ ہمارے ساتھ برکت والا کھانا کھا لو، سحری برکت والا کھانا ہے، اس دے اندر برکت اور رحمت اس قدر کہ اس دے بارے حدیث پاک سن لیجئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، سحری کرنے والے تو سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری دے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی، سحری دے کھانا سب تو مبارک کھانا، اور جو میرے پایا سنت مجبورہ سمجھ لیجیے یا مفروض سمجھ لیجیے یا کمی سمجھ لیجیے،
صحیح چیز، سب تو بہترین کھانا، سب تو بہترین خوراک، سب تو بہترین سحری کھجور سحری میں استعمال کر سارے قوت غلام جڑے تہاڈی وجود تو مطلوب نے سارے حاصل ہو گئے، اور قوت کی کمی کمزوری واقع نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سحری کے کھجور کا استعمال فرماتے، کثرت نہ کھجور استعمال، سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، عجز سمجھ کے، یہ بات برکت والی سحری کا کھانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سحری کھان جو سحری چھو کر جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت کیفیت حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصاہرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون۔ ان آیات نے حلاوت و روحانیت کو سمجھنے لئی قرآن کی آیت پہ غور کی تھی۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ قرآن کے الفاظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حدیث کے الفاظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصاہرین۔ بے شک اللہ اور وہ سارے فرشتے ساری کھان والے واسطے رحمت بھیج رہا ہے۔ یصلون علی النبی یصلون علی المتصاہرین، سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ جب تک سحری کھاتے رہیں گے اللہ تجھ پہ اپنی رحمت کا نزول جاری رہے گا۔ وہی الفاظ ہیں یصلون علی النبی یصلون علی المتصاہرین۔ اور فرشتے سارے، ایک دو تین چار نہیں، سارے فرشتے۔ اور فرشتے پتہ ہے کتنے ہیں؟ کتنے فرشتے ان کی تعداد لشکروں کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی، وہ رب کے لشکر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو بیت المعمور ہے آسمان پر، زمین پر بیت اللہ ہے، وہ سیدھ اوپر جائیں تو آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ یہ اہل زمین کا قبلہ ہے، وہ اہل آسمان کا قبلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے روزانہ۔ تو جیڑا ایک باری فرشتہ داخل ہو جائے گا اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ہر بندے کے نال کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ دو۔ مطلب جتنے انسان اس وقت دنیا کے موجود نے انہوں نے دگنا کے فرشتے انسانوں کے ساتھ ہیں۔ کتنے ہیں وہ لشکر؟ سارے کے سارے فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک میرے مومن بندے سحری کھاتے رہے، سارے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رب سے ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ فرشتے مانگ رہے کہ اللہ ان سحری کھانے والوں کی مغفرت فرما، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ سحری تمہاری، کھا تمہارا، ضرورت تمہاری، پیٹ تمہارا، قوت تمہاری، طاقت تمہاری، لیکن مفت میں سارے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم اجر ہے ماہ رمضان کی سحری۔ پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو کوشش کیجیے کہ افطاری خود بھی کیجیے، دوست احباب، غرباء و مساکین، ضرورت مندوں تک اپنی افطاری پہنچائی۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسے نو افطاری کراندا ہے اللہ اس نو افطاری کراندا انہیں ہی ثواب دیندا ہے جتنا روزے دار نو روزے دا ثواب دیندا ہے، اور روزے دار دے ثواب وچ کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا نہیں کہ تسی جا کسے کو افطاری کرو گے تو تہاڈے ثواب وچ کمی ہوگی، تسی انہوں ثواب دے آؤ گے۔ فرمایا تمہارا ثواب اپنی جگہ پر قائم رہے گا، جتنا تجھ کو ملے گا
کہ روزے کا ثواب سانو کتنا ملنا ہے؟ پہلے بیان نہیں ہوا کہ روزے کا ثواب کا تعین نہیں ہے، کتنا دے گا اللہ جانتا ہے کتنا دے گا۔ اس کا مطلب ہے روزہ رکھن والے کا ثواب تو بھی کوئی پتہ نہیں کتنا وہ دے گا، جتنا اس نو ملے گا اتنا افطاری کران والے نو بھی اللہ قیامت وقت عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ افطاری کروائی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار انسان دی ایک عظمت ایک شان سن لو۔ آپ فرماتے ہیں ان للصائم یقیناً روزے دار لئی ان فطر ہی لدعوت۔ آپ نے فرمایا جنہوں روزہ کھولن دا وقت بالکل قریب ہوتا ہے اس ویلے روزے دار والوں اللہ نے فرمان دیے کہ افطاری تو پہلے این روزے دی آخری لمحات جنہوں بھوک پیاس دی انتہا سامنے افطاری لگی ہوتی، ساری سیر افطاری کا سامان سجیا ہوتا ہے، دسترخوان بندے نے اس کی خوشبو ستا رہی ہو، لمحہ لمحہ گزرنا مشکل ہوتا ہے، گھڑی پر نظر ہوتی ہے کب یہ وقت ہو، کب یہ سوئی پہ چڑھے اور نہ روزہ افطار ہو، خوشبو آ رہی ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہے۔ ان لمحات میں حدیث سن لیجیے نبی علیہ السلام اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب کھانے کی طرف نہ دیکھ، مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میری اب بات نہیں کرو۔ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تے جی جدو سارے بہ جاندے افطاری لگ جاندی اس وقت دعا کر، وہ دعا کے لمحات ہے، کھانا سامنے ہے، بھوک پوری طرح عروج پر، پیاس، اس وقت بندہ ادھروں ذرا نظر چھڑا کے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے، رب کی محبت، رب کا پیار، رب کی طرف سے آفر ہے، دعا کر، رد نہیں کرو، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اب لمحات میں یہی مزہ ہے، دعا مانگنے کا یہی وقت ہے، کھانا پانی بھول جائے رب سے مانگنا شروع کر دے۔ جڑی قبولیت اوقات نے انہوں نے خیال کی، انہوں محبت، اس کا انتظار ہو کدوں وہ وقت آئے، اور گزارش کرا گا کہ لمحات میں پہلا روزہ ہو، افطاری کا وقت قریب ہو اور افطاری لگی ہوئی ہو، اس وقت اگر ہر بندہ یہ دعا کر لے کہ اللہ ہمارے ملک کو اس مصیبت سے نجات دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ پوری دنیا کو اس کرونا کے وبا سے اللہ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، پوری نسل انسانیت کو محفوظ فرما۔ این اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار نے دو خوشیاں، ایک دنیا اور ایک آخرت، ایک روزانہ خوشی نصیب ہوگی پورا ماہ رمضان، ہر روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی اقضا فطر ہی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ رکعت تر دیا نے بھوک پیاس ختم ہوتی ہے، فرق محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی روح نکلے گی اللہ کی برکات اللہ سے میرا روزگار۔ اور اس پر محدثین نے لکھا ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے پچھلے وقت جس وقت بھوک کی شدت زیادہ ہو، معدہ خالی ہو اور معدے دیو بو منہ چون نکلدی بار محسوس ہو، فرمایا وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے، جس کے منہ کی بو
اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند و محدثین نے لکھا ہے جب یہی بندہ قرآن پڑھتا ہوگا تو اللہ کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ نماز پڑھتا، عبادت کرتا، ذکر کرتا، یہ جو باقی اعمال کی کیا حیثیت ہوگی جب منہ کی بو کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند محبوب ہے، پھر پورے مہینے لوگ ایک لمحہ تمہاری بخشش کے لیے بہانے کی حیثیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، رمضان کی عبادات اعمال میں سے ایک اہم ترین حال، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر رات کو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے ایمانا واحتساب، ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، درست ہو، واحتسابا ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کر لئی، رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ تراویح آپ پڑھنا، اور بعض لوگ مسجد میں آن تو بعد مسجد میں بیٹھے، امام آگے قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، یا انتظار کر رہے ہیں امام رکوع کے قریب جائے، ہم پیچھے سے پہنچ، ایک جگہ رہتی ہے تو رہ جائے، لیکن جو کچھ حاصل ہو جائے، باقی مسجد میں بیٹھے رہو، گپیں آنکھتے رہو، بیٹھے رہو، گپ شپ لگاتے رہو، لیٹے رہو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین افطاری کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے ہاں رائج، جو کچھ اسی کھانے افطاری میں وہاں تراویح پڑھی جاتی، وہ مختلف قسم کے مشروبات، وہ مختلف قسم کی ڈشیں جو تیار ہو چکی ہے، بن چکی ہے، دسترخوان سامنے لگ گئے، اب کون رات کو پڑھے تراویح؟ اب سونے لیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام افطاری میں کھجور استعمال کرتے تھے، دودھ استعمال کرتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے، اور وہ سادہ ہوتا تھا، یا ستو استعمال کرتے تھے، ستو گھولتے تھے، وہ پیتے تھے۔ تو رات قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تراویح کی نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجئے، جامع ترمذی، اغلب من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پوری تراویح پڑھے، امام کے ساتھ آگے کھڑا ہو، امام کے ساتھ ہی واپس پلٹے، پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دے۔ 8 تراویح ہے، وتر 11 رکعات پڑھ کے پوری رات کے قیام کا ثواب، 11 رکعات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں، پوچھا گیا اماں جی نبی علیہ السلام رمضان میں تراویح گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے، جماعت کو آخری سالوں میں آپ نے مسجد میں کروا کے جماعت کو مشروع کیا، مسنون کیا، سنت ثابت، سنت بنا دی، گھر میں باقی راتوں قیام کرتے تھے۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ فرمایا سن لو، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، پیغمبر نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی۔ آج بھی اہل الحدیث اسی تعداد پر قائم ہے جس تعداد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے۔ اور آج کل اس طرح کی میں سیڈیا پر جتنی باقی احتیاطی تدابیر ہے، ان تدابیر کے ساتھ اے بھی جو ہو سکتا ہے کہ تعداد ہے سال 8 پڑھ، سارے مسالک، ساری مساجد میں 8 تراویح ہو جائے اور 7 وتر ہو جائے، 11 رکعت پڑھے اور گھروں کو جائے، اور آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے حرم میں یہی ہو رہا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے مکہ مدینہ میں 20 ہوتی ہیں 20 ہوتی ہے، اس سال امام کعبہ حافظ اللہ نے اعلان کیا کہ بیت اللہ میں 8 رکعت اور 3 وتر ہوں، اور رات کو ایسے ہی ہوا، اور اتنا دکھ ہوا اس کا ہمارے پاکستان کے اندر دکھ ہوا
کہ رات کل شام کے وقت وزیر اعظم ہمارا چندہ مانگ رہا تھا کرونا کے متاثرین کے، اور آخر پہ دعا کے لیے لائیو لیا گیا مولانا طارق جمیل صاحب، وہ دعا کروا رہے تھے، رو رہے تھے، روتے روتے کہنے لگے یا اللہ بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، اب تو کرونا لے جا۔ بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، یعنی پہلے 20 ہوتی تھی، اب کتنی ہو گئی؟ 10۔ ایک بہتر یا اللہ بیت اللہ میں آدھی ہو گئی، میں نے کہا آدھی نہیں ہوئی، اب ہی تو پوری ہوئی ہے، اب ہی تو سنت سے مسنون ہوئی ہے۔ پہلے 2 امام الگ الگ پڑھاتے تھے تاکہ تم الگ جماعت وہاں نہ کروا سکو، کوئی وہاں شرارت نہ کر سکے، کوئی جھگڑا نہ کر سکے۔ تمہارے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے 2 امام مقرر کیے ہوئے تھے جو 10 پڑھاتے تھے تاکہ تعداد بھی مسنون امت کو بچایا جا سکے۔ لیکن آج وہ اسی طریقے پر آئے جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر گنجائش نہ ہوتی، اگر حدیث میں 8 رکعت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ کیوں؟ زور کی رکعت کے فرائض 4 ہیں، کرونا میں 2 ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عصر کے فرائض 4 ہیں، 2 نہیں ہو سکتے، آدھی نہیں ہو سکتی۔ تراویح 8 ہی تھی، پہلے 2 امام الگ الگ پڑھا کے تمہارے فتنوں سے اور امت کو فتن و فساد سے بچاتے تھے۔ آج تم کیونکہ یہاں وہاں جا نہیں سکتے، پابندی تھی، بین تھا، حالات و واقعات کی روشنی میں تو انہوں نے وہی سنت زندہ کی جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ اللہ اس کو ہمیشہ رکھے، اسی سنت پر امت قائم ہو جائے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حدیث سن لے، جو کہ آج آنے والی رات جو ہے ماہ رمضان کی یہ پہلی رات، اور پہلی رات کے بارے میں حدیث سن لے جو جامع ترمذی کی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی کان اول لیلۃ، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی جو آگے آ رہی، پہلی رات جو ہوئی شروع ہوئی ہے یعنی مغرب کے وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کہتے ہیں شیطان کے میں بنیا جا سکتا۔ شیطان ایک شیطان ہو جس نے سجدے سے انکار کیتا، اس شیطان کے بارے میں قرآن میں وضاحت موجود ہے، اس نے قیامت والے دن کے تک کے لیے اللہ سے مہلت لے لی ہے، وہ کھلا ہوا ہے، اس کا عرش پانی پر ہے، سمندر میں ہے، وہ آگے شیاطین سرکش جنات کو، شیاطین کو، اپنی ذریت کو جو بھیجتا ہے اللہ ان کو جگڑوا دے۔ وہ شیطان تو تخت پر بیٹھا ہے سمندر میں، وہ تو ہٹے کو نہیں آتا، وہ تو وہاں بیٹھا ہے۔ جن جنات کو آگے فرشتہ جناب جنات سرکش شیاطین پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اللہ ان کو بند کروا دیتا ہے، جکڑوا دیتا ہے تاکہ یہ بندوں سے دور رہے اور میرے بندے نماز میں، دین میں، شریعت میں آگے بڑھ، ان کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے۔ سرکش شیاطین کو بند کر۔ کئی بات مدنوں حدیث پر اعتراض کرنے دی عادت تو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ حدیث کس طرح ہو سکتی ہے شیاطینوں کو بند۔ ایک بندہ بڑا چند سال پہلے دی بات، کہنے بھی شیطان بننے ہوتے ہیں، میں جی ہوتے بننے ہوتے ہیں، واضح حدیث ہے جو ہے، کہنے پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کئی بار پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے پھر گناہ کر۔ اس پر محدثین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، سن لو۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ شیطان تو بچ گیا، وہ بچ گیا جو شیطان ہے بندے کے اندر آنے جانے والا وسوسے ڈالتا ہے، وہ بچ گیا، لیکن 11 مہینے وہ اندر رہا ہے۔ آج شام کو باندھا جائے گا نا، 11 مہینے نار رہے، 11 مہینوں کے اندر تو نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، رات شیطان ناک کی ہڈی میں گزارتا رہا، 11 مہینے وہ پیشاب کرتا رہا،
وہ گند، وہ غلاظت، وہ زنگ، وہ کفر، وہ فسق، وہ نافرمانی جو 11 مہینے شیطان الگ ہو گیا، لیکن 1 مہینہ وہ اثرات 11 مہینوں کے ختم نہ ہو سکے اور تو مسجد میں داخل نہ ہو سکا۔ چاند چڑھا، وہ آ گیا، کہنے لگا تو گیا نہیں، وہ اثرات ختم ہوتے، وہ گند اتنا چھوڑ گیا، وہ جراثیمی اتنے چھوڑ گیا، وہ غلاظت اتنی چھوڑ گیا کہ پورا مہینہ گزر گیا۔ شیطان تو باقی تھا، میں آگے دن آسان سمجھایا جا سکتا ہے میری زبان تو کہ میں کیا میں کیوں نہیں نماز پڑھی، میں کیوں نہیں روزہ رکھیا، میں کہ شیطان بنا بھی ہوئے وہ آپ تو نماز نہیں نہ پڑھتا، بنیا بھی ہوئے اس آپ تے نماز نہیں پڑھنی جانے نہیں تے میں کہ پھر تو بنے ہو جاتے ایسے تو آ نہیں سکے، تو تے بنے ہوا سے جڑ پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھی، میں کہ بنے ہویا جیسے ہاں جی شیطان جے بتا ہویا سی تے پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھی، میں کہ تو مسیح تے آنا سی جڑ میں آیا نہیں، پھر جے بتا ہویا سی میں کیوں نہیں آیا، میں کہ تو بنے ہویا سی تے نہیں تے بنے ہویا سی کملیا تو آئی تے شیطان سے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ شیاطین جنوں میں ہوتے ہیں کچھ انسانوں میں ہوتے ہیں، انہوں نے بننے نال تین بھی بن دیتا گیا، تو بڑا خوش بیٹھے میں نماز کیوں نہیں پڑھی، رمضان جو گزر گیا شیطان بنے ہویا پھر میں کیوں نہیں پڑھی، اللہ دے بندے تو بھی نال ہی پدا ہویا، تو انسانوں میں شیطان ہے، تجھے باندھ دیا گیا ہے، تو سرکش ہے، تو نافرمان ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہو، تو دوسروں کو تاش پر، جگے پر، فاشی پر، بے حیائی پر، فلم پر، ڈرامے پر لگاتا تھا، اللہ نے تجھ کو بھی باندھ دیا ہے۔ مندے ہون سمجھ آئی، میں تل زنجیر پہلے تا ہی سمجھ آئی، یہ ہے شیطنت پر اترا ہے انسان، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کسی دروازے کو نہیں کھولا جاتا، جنت کے سارے دروازے آج شام کھل جائیں گے، ماہ رمضان پورے کا پورا ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوگا، اسی طرح ایمان رکھیں گے جس طرح محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ضروری نہیں ہر بات تمہاری سمجھ میں عقل میں آئے، رسول اللہ نے فرما دیا، ایمان ہے، یقین ہے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور پہلی رات جو ہی شام کا وقت ہوگا، آج فرشتہ آسمان پہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج منادی ہوگی، اس اعلان سے پہلے میں آپ کو یہ اعلان سنا دوں، مغرب کے وقت یہ آج اعلان ہوگا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے منادی آئے گی، اس پر کان رکھیے، کیا اعلان ہوگا شام کے وقت؟ یا باغی الخیر، اب اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں کرنے والے، خیر والے بندے، اے نمازی بندے، روزدار بندے، زکات دینے والے، صدقہ کرانے والے، اے اللہ کے فرما بردار، پیچھے نہ ہٹنا، آقبل، آگے بڑھ، آج نیکیوں کا موسم شروع ہو گیا، آج بہار کا رات مہینہ آ گیا، آگے بڑھنا اور آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنے کیوں میں، اور دوسری آواز پہ ذرا کان رکھیے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہگار، اے زانی و بدکار، اے 11 مہینے گناہ کرنے والے، یا باغی الشر، اے شریر انسان، اے شرارتی انسان، اے گناہگار انسان، اے باغی انسان، اے نافرمان، اے زناہگار، بدکار، شرابی، جوئے میں 11 مہینے گزارنے والے، اللہ کی طرف سے تجھے اعلان کیا جاتا ہے، اب تو رک جا، شیطان باندھ دیے گئے، رک جا، اب تو باز آ جا، اب تو چھوڑ دے گناہ، اب تو نافرمانی چھوڑ دے۔ اور تیسرا اعلان ہوگا، آج ماہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہے گا، میں ہر رات وعدہ کرتا ہوں میں جہنم سے آزاد کرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ تو معافی مانگتا رہے۔ میں اعلان کرتا ہوں آج پہلی رات سے لے کر چاند رات تک میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا رہوں، ان میں شمار اپنا کرا لے، جہنم کے آزاد ہونے والوں میں اپنا نام لکھوا لے۔
غور کیجئے، بعض لوگوں نے ایک روایت مشہور کی ہوئی ہے، ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، پہلا مغفرت رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آزادی کا۔ یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس وقت میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث اس حدیث کا رد کر رہی ہے جو جھوٹی روایت مشہور کی گئی ہے۔ یہ حدیث کیا فرمایا؟ ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ پورا ماہ رمضان رحمتوں والا، پورا ماہ رمضان مغفرتوں والا، پورا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج یہ اعلان ہوگا، اس اعلان پر کان رکھیے۔ رک جائیے گنہگاروں، رک جائیے گنہگاروں، رک جائیے۔ آنے والی رات یہ اعلان ہوگا، نیکی میں آگے بڑھنے والوں اور آگے بڑھیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماہ رمضان کا آج بسم اللہ تعالی آغاز ہونے والا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے پانی اکٹھا کیا اور سیلنگ مکمل ہوئی، چھوٹا موٹا کام باقی ہے وہ انشاءاللہ جو مکمل ہو جائے گا، باقی مکمل ہو چکی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں نے اللہ کو دوسری گزارش یہ ہے، ماہ رمضان میں آگے علم میں ہے کہ آپ جامعات کے ساتھ حسب قواعد تعاون کرتے ہیں، اور اس کورونا کی وجہ سے یقیناً آپ کے کاروبار متاثر ہوئے اور بند ہے، جو کہ آمدن میں یقیناً کمی ہوئی ہے، اسی حوالے سے دوسری طرف کی بھی کمی واقع ہوگی، فطری عمل ہے۔ اس کے بعد کرونا سے کچھ متاثرین بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جماعت کی طرف سے بفضل اللہ تعالیٰ جاری ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان تک رہے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ کا کام جاری رہنا چاہیے، اور جو ہی ماہ رمضان کے بعد یہ حالات مناسب ہوئے، اللہ نے رحم کیا اور یہ مصیبت ختم ہوئی، مدارس کھلیں گے، یقیناً جتنا ممکن ہو سکے مدرسے کے ساتھ تعاون ضرور کیے گا، تاکہ یہ سلسلہ اور یہ ادارہ کسی شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کے حوالے سے حکومتی ضابطہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے اس کی ہر اس چیز کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے، کیونکہ یہ اپنی حفاظت کے لیے ہے، قوم کی حفاظت کے لیے ہے، اپنے گھر اپنے بچوں ماں باپ کی حفاظت کے لیے اقدامات ہے۔ ہر وہ قدم جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا اور حکومت اس کو ہدایات احتیاط کے طور پر ہم پہ لاگو کرے گی، ہم اس کی انشاءاللہ بند کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سے روایت انشاءاللہ ہوگی، اور محترم قاری نعیم الرحمان صاحب جو پہلے بھی کئی سالوں سے امامت کرواتے ہیں نماز تراویح کی، وہ کروائیں گے، اور خلاصہ جو ہے منزل کا وہ ہم انشاءاللہ لائیو جو ہے اس کو بیان کر دیں گے، آدھے گھنٹے کا، جو سننا چاہے وہ لائیو آ جائے گا اور موبائلوں میں گھر میں سنا جا سکتا ہے۔ یہاں انتظام انسلام حسب حکم حکومت کو نہیں ہوگا۔ دوسرا، عورتوں کی اجتماع جو کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کا آنا
ایک لازمی اور فطری حصہ عمل ہوتا ہے، اس لیے حکومت نے رقم یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کا اجتماع نماز تراویح میں نہ ہو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز تراویح کو لائی ہے کہ عورت کو جو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کی ہے اور بہتر کی ہے، افضل کی ہے، اگر یہ اس کو جماعت کے ساتھ شامل ہونا اس کے لیے جواز موجود ہے، اور ساتھ ہی تراویح میں بھی شامل ہونا اس کی جواز موجود تو ہے، لیکن بہرحال چونکہ عورت کے لیے گھر کی نماز افضل و بہتر ہے، باوجود اس سے کہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے، تو جس معاملے میں قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں گنجائش ہو، اس میں اصرار، تکرار، پریشانی یا اپنے دماغ پر بوجھ ڈال لینا کہ ہمارے لیے یہ پابندی کیوں ہو گئی ہے، ہمارا رمضان تو ضائع ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عورت کا رمضان گھر میں گزرے تو یہ اس کے لیے افضل طریقہ ہے، تو اس لہٰذا گھروں میں تراویح کو وہ اختیار کریں، بہتر اولا یہی ہے۔ شریعت اور کبھی بھی اس چیز شک کی مخالفت ہوتی ہے جس شک پر کوئی قرآن و حدیث کی کسی نص کی مخالفت ہو رہی ہو، تو بندہ بولتا ہے، عالم بولتا ہے کہ نہیں یہ شک قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو جو شک قرآن و سنت کے تابع ہے ان پر اصرار کرنا، لڑائی کرنا، یہ مسائل اس پر کوئی سادہ نہ ہوتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ ان احکامات، احتیاطی تدابیر کی پابندی کرے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ گھروں میں تراویح کو یقینی بنائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ امام کے ساتھ آ کے تراویح پڑھیں۔ احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ جوان انشاءاللہ بعد جو ہے بیت وغیرہ لے کے کھڑے ہوں گے، جو احتیاطی تدابیر شریعت کے تابع ہے ان کو انشاءاللہ پوری جو ہے امانت دیانت سے اختیار کیا جائے گا، اور نماز تراویح کا اہتمام انسلام آپ سارے احباب تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے، بڑھاپے میں ہے، بیماری میں ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، چھینکیں یا اس کو کھانسی وغیرہ سے آتا ہے، انہی چیزوں سے یہ وائرس پھیلتا ہے، اس پر ڈاکٹروں کا، علماء کا، تمام تحقیقی اداروں کا اتفاق ہے، تو ایسے بندہ اس دن پرہیز کرے جس دن وہ بیماری میں ہو، نزلہ میں ہو، زکام میں ہو، تاکہ دوسروں کو اس سے براہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو ایسے ساتھی اس دن پرہیز کا لیا کرے تراویح میں آنے سے، کیونکہ نماز تراویح نفلی عبادت ہے اور گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر پڑھی بھی ہے، تو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اولا ہے امام کے ساتھ، لیکن گھر میں پڑھنے کا جواز بھی موجود ہے، احادیث صراحت اس کی موجود ہے، لہذا گھر میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسجد میں احترام السلام حسب اجازت انشاءاللہ ہوگا۔ اب آپ تشریف لے آئیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور